الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پاک میں سے دو بزرگ ہستیاں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا ذکر مبارک پچھلے دو جمعوں میں ہوتا رہا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج آپ کے سامنے آیت تطہیر اور اس سے مراد کون کون افراد ہیں اس پر گفتگو کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک کی شان میں ارشاد فرماتا ہے. 22واں پارہ سورہ احزاب ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت تم سے ہر نجس، ہر پلیتی کو دور رکھے. وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں
ایسے پاک صاف کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس آیت نے کیا بتایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی پاک کی اہل بیت کو اللہ تعالیٰ ہر نجس اور پلید چیز سے کیا کر دے؟ پاک کر دے، اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا، پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کون ہیں؟ جن کی پاکی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہے۔ بنیادی طور پر 3 نظریے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف بیویاں اہل بیت ہیں، بیٹیاں، بیٹے، نواسے، نواسیاں، داماد یہ اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ خارجیوں کا نظریہ ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ داماد، اور وہ بھی حضرت علی، حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ زہرا، بس یہ اہل بیت ہیں۔ سرکار کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ کسی نے صرف بیویوں کو مانا، باقیوں کو نکالا، اور کچھ نے باقیوں کو مانا تو بیویوں کو نکالا۔ ایک خارجیوں کا نظریہ ہے اور ایک رافضیوں کا نظریہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں اہل سنت کا نظریہ ہے۔ ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، سرکار کی بیٹیاں، سرکار کے بیٹے یہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرات حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں۔ حضور کی بیٹیاں، بیٹے، نواسیاں، نواسے، حضور کی بیویاں سب اہل بیت ہیں، اور اللہ نے ان سب کو ہر پلیتی اور ہر نجاست سے پاک صاف فرما دیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ موقف کن کا ہے؟ اہل سنت کا۔ ہمارا یہ موقف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سارا قرآن مانتے ہیں اور پورے قرآن پر نظر رکھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہم الحمدللہ مانتے ہیں۔ اب ذرا ان آیتوں سے چند آیتیں پیچھے چلے جائیں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان آیتوں میں کن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو لفظ ہے اہل بیت، یہ مرکب اضافی ہے، اہل کی نسبت بیت کی طرف ہو رہی ہے۔ معنی بنتا ہے اہل کا والے، بیت معنی گھر، تو اہل بیت کا معنی بنا گھر والے۔ اگر گھر والیاں گھر والوں میں داخل نہیں ہیں تو بھائی اور کس کو گھر والے کہو گے؟ ہمارے عام عرف عام میں بھی جب لفظ بولا جاتا ہے نا گھر والے، تو اس کے اندر بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ اپنی فیملی کے ساتھ گئے کسی شادی میں، کسی خوشی غمی میں، کسی دوست نے پوچھا بھئی کون کون آئے ہو، تو آپ کہتے ہو جی گھر والے بھی ساتھ ہیں۔ تو اب آپ کس کو گھر والے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو نا۔ تو پتہ چلا یہ تو عام بندہ بھی مانتا ہے کہ جب لفظ گھر والے بولا جائے گا تو بیوی نکل نہیں جائے گی، بیوی بھی گھر والوں میں داخل ہوتی ہے۔ اب ذرا یہ آیت تطہیر اور پچھلی آیتوں کا شان نزول سنیے۔
مدینہ شریف میں جب سرکار تشریف لائے، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو مال غنیمت مسلمانوں کے گھر آیا، تو وہ جو اپنا گھر، کاروبار، زمین، پیسہ، دولت، ہر چیز مکہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے، خوشحال ہونے لگے، ہر گھر میں چولہا جلنے لگا۔ تو جب مال غنیمت کے ڈھیر لگے، اللہ نے فتح عطا فرمائی جنگوں میں، تو سرکار کی بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ڈیمانڈ کی، ایک درخواست کی۔ وہ درخواست یہ تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھروں میں ہفتہ چولہا نہیں جلتا، آگ نہیں جلتی، کبھی کبھی مہینہ پورا گزر جاتا ہے گھر میں آگ نہیں جلتی، کبھی کچھ کھانے کو ملتا ہے تو کبھی کھانے کو نہیں ملتا۔ تو سب نے مشورہ کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا اب اللہ نے کرم کیا ہے، بڑا مال غنیمت آ گیا ہے، تو آقا ہمارا راشن بڑھا دیجئے، ہمارا خرچہ، ہمارا راشن بڑھا دیجئے۔ یہ دیکھیں، یہ مطالبہ غلط نہیں ہے، یہ غلط ہے مطالبہ نہیں، مطالبہ بالکل حق ہے۔ ہر آدمی کی بیوی چاہتی ہے کہ اس کو یہ روٹی، پانی، سالن، آنڈی، گھر کی ساری چیزیں بآسانی ملیں اور اچھی ملیں اور وافر مقدار میں ملیں، تو مطالبہ غلط ہے نہیں ہے، مطالبہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ہے نا، حضور کی مبارک طبیعت کے مطابق نہیں تھا وہ مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت سے وہ مطالبہ میچ نہیں کرتا۔ حضور کی طبیعت کچھ اور ہے، وہ کیا ہے ذرا سن لیں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو سرکار نے آن کر خطبہ شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے خطبہ روک دیا، حضور گھر میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزارنے کے بعد سرکار دوبارہ مسجد میں تشریف لائے تو پھر سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تشریف لائے، خطبہ شروع کیا، خطبہ روک دیا، گھر چلے گئے، پھر دوبارہ تشریف لائے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، آقا بیچ میں خطبہ چھوڑ کر آپ گھر خیر سے گئے تھے، آقا خیریت تھی؟ تو باادب لوگ تھے نا، ماحول ہوتا آج کل کا تو نہ جانے مولوی ستا پہ ہونا، پتہ نہیں، یہ طرح کی باتیں ہیں، اللہ ادب نصیب فرمائے۔ توجہ ہے؟ تو خیر، سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ، میں تمہارے پاس خطبہ دینے کے لیے تشریف لایا، میں آیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں تو کچھ درم دینار، کچھ دنیا کا سامان موجود ہے، تو فرمایا کہ مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دنیا میرے گھر میں موجود ہو۔ فرمایا میں نے خطبہ روک دیا، گھر چلا گیا اور جا کر وہ سارا مال و متاع اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سرکار کا مزاج۔ حضور دنیا اپنے پاس رکھتے؟ بولو صحیح نہیں، سرکار دنیا کو اپنے پاس نہیں رکھتے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، فرمایا سن لو، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر میں مصطفیٰ چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، اور جدھر جدھر میں تشریف لے جاؤں پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگ جائیں۔ یعنی حضور کو اللہ نے
یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور پہاڑوں کو سونا بھی بنا سکتے ہیں اور سونا بنا کر حضور اپنے ساتھ ان کو چلا بھی سکتے ہیں۔ یہ شان ہے سرکار کے، سبحان اللہ۔ ہمارے کہنے سے پہاڑ سونا بنتا ہے؟ وہ نہیں، ہمارے چاہنے سے بنتا ہے؟ نہیں۔ بالفرض بن جائے تو کیا پہاڑ ہمارے کہنے سے چلتا ہے؟ نہ ہمارے کہنے سے سونا بنتا ہے، نہ ہمارے کہنے سے چلتا ہے۔ اور قربان جائیں لجپال آقا کی شان پر، چاہیں تو پہاڑوں کو سونا کر دیں اور چاہیں تو اپنے ساتھ بھی چلا لیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کو اللہ نے یہ طاقت اختیار دی ہے، یہ پاور دی ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے اپنی یہ پاور استعمال، بولو صحیح یار، نہیں کی ہے۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور حدیث سنیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے حبیب آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نبی یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میں بادشاہ نبی بننا نہیں چاہتا، میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کرے تو یوں تو کہ یا اللہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، میں تو ایک ٹائم کھانا کھا کر تیرا شکر بجا لانا چاہتا ہوں اور دوسرے ٹائم بغیر کھائے پیے تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سرکار کی عادت مبارک ہے کہ سرکار دنیا کو اپنے پاس بولو صحیح نہیں رکھتے۔ اب سرکار تو سرکار ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب شام ہو جاتی تو دنیا بن سور کر حضرت علی کے پاس آتی تو آپ ارشاد فرماتے، اے دنیا سن، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیا ہے۔ فرماتے، اے دنیا تیرا علی کے ساتھ کوئی تعلق اور جوڑ نہیں بنتا۔ تو جب مولا علی کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا کو منہ نہیں لگاتے تو سرکار تو پھر سرکار ہے نا۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے تھوڑے تھوڑے بولو، تھوڑے تھوڑے بولو، آپ کی آواز آنی چاہیے، تھوڑے تھوڑے تو بولو نا، زیادہ نہ صحیح یار، کچھ تو بولو نا۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے، اس ایک اور بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، وہ بھی سنا دوں۔ ہمارے آقا بالکل دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور کے پاس جیسے مال آتا تھا نا تو ویسے سرکار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حدیث بھی سناتا ہوں، ایک اور بات بھی سن لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت جی
غریب آدمی ہوں، کچھ مدد فرما دیں۔ فرمایا بیٹھ جا، ابھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آنے والا ہے امیر معاویہ کی طرف سے، وہ ہمیں سالانہ تحفے تحائف بھیجتے ہیں، تو وہ ان کی طرف سے آنے والا ہے، جیسے آتا ہے تمہاری مدد کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمائندہ آیا، اور اس نے تقریباً 1,00,000 درہم، کتنا؟ جب مہنگائی نہیں ہوتی تھی، مہنگائی کی بیبے بھی نہیں ہوتی تھی، سمجھ آئی نا، تو 1,00,000 درہم اس نے حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ امیر معاویہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہزادے معذرت، اس سال تھوڑا کم بھیج رہا ہوں، اگلے سال اس سے دگنا بھیجوں گا، قبول فرما لیں۔ تو حضرت امام حسین نے وہ 1,00,000 درہم سارے کا سارا اٹھا کر اس مانگنے والے کو عطا فرما دیا، اور فرمایا بات سنو، آئندہ بھی کبھی ضرورت پڑے تو کسی اور کے پاس نہ جانا، میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد فرما دوں گا۔ اب سرکار کی بات بھی سن لیں۔ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تو ہر مشکل اور تکلیف کا مقابلہ کرتے ہوئے توحید و رسالت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور لوگ آئے دن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو مکہ والے کافروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو ایک سردار ہے مکہ کا جس کا نام ہے ولید، عتبہ، کیا نام ہے؟ عتبہ، اس کی کنیت ہے ابو الولید۔ تو ابو الولید عتبہ کہنے لگا، او مکہ کے سردارو، اگر تم مجھے اپنا نمائندہ بھی بناؤ اور مجھے اجازت بھی دو تو میں جا کر نبی کریم علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھیں گے، بھائی یہ چاہیے تو یہ لے لو، وہ چاہیے تو وہ لے لو، جو چاہیے سو لے لو، لیکن یہ جو کہتے ہو نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کام بند کر دو۔ تو وہ ابو الولید عتبہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، اور یہ رشتے میں نا سرکار کا دور کا چاچا بھی لگتا تھا۔ تو اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام سے کہا، بھتیجے دیکھو، ہم بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے تھے، لیکن جب سے تم نے کہنا شروع کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ بت جھوٹے ہیں، بتوں میں کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا بھتیجے جب سے تم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، آئے دن جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں۔ کہنے لگا دیکھو نا، جب بھی کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ جو لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ بت جھوٹے ہیں اور رب صرف ایک ہے، تو آپ کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا، آپ اپنا مقصد بتائیں تاکہ آپ کا مقصد ہم حل کر دیں، اور اس کے بدلے میں آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دیں۔ تو ابو الولید عتبہ نے کہا، کہنے لگا کہ یا تو آدمی اس لیے یہ کام کرے گا کہ لوگ ساتھ مل جائیں گے، فوج تیار ہو جائے گی، پھر پورے ملک پر قبضہ کر کے حکمران بن جاؤں گا، حاکم بن جاؤں گا، بادشاہ بن جاؤں گا۔ تو کہنے لگا بھتیجے اگر آپ کا مقصد ہے بادشاہ بننا تو ٹھیک ہے، آپ یہ کام چھوڑ دیں، ہم آپ کو ویسے ہی اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ دوسری ڈیمانڈ اس نے یہ پیش کی حضور کو، کہنے لگا کہ یا پھر مقصد ہوتا ہے دولت جمع کرنا، پیسہ جمع کرنا، اگر آپ یہ کام کر کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا کے ان سے پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں
تو ٹھیک ہے آپ یہ کام چھوڑ دیں، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کام سے کیا کریں، باز آ جائیں، رک جائیں۔ پھر اس نے کہا کہ یا مقصد ہوتا ہے یوں کر کے لوگوں کو جمع کر کے بڑا آدمی بن کے کسی بڑے گھر میں شادی کرنا۔ تو ابو الولید عتبہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اگر کسی بڑے گھر میں یا اپنی کوئی پسندیدہ خوبصورت لڑکی سے، عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، شادی کروانا ہمارا کام ہے، آپ بتائیں تو صحیح نا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عتبہ، ابو الولید عتبہ، فرمایا سن لو، اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو اور کہو کہ دعوت توحید و رسالت چھوڑ دو، تو فرمایا میں تمہارے سے چاند اور سورج لے کر بھی یہ حق کا کلمہ بلند کرنا چھوڑ سکتا نہیں۔ فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتا یہ کام۔ اس نے کہا جی جو چاہیے سو لے لو، یہ کام چھوڑ دو۔ جب اس نے ضد جاری رکھی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو پھر اور جواب نہ دیا، بلکہ سرکار نے اس کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ توجہ ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الولید عتبہ کے سامنے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ پڑھنے والے اللہ کے محبوب ہیں، پڑھا جانے والا کلام رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے جب عتبہ نے قرآن سنا تو دل دہلنے لگا، دل دھک دھک کرنے لگا۔ آگے جب نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا فَإِنْ آرَدُوا، حبیب پیارے اگر یہ لوگ تم سے منہ موڑے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، حبیب پیارے ان مکہ کے لوگوں سے فرما دیں اگر تم مجھ سے منہ موڑو گے تو میں رسول تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جس طرح کی کڑک والا عذاب قوم عاد اور سمود پر آیا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ابو الولید عتبہ کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور جب یہ آیتیں سنائیں جن میں مکہ والوں پر عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، تو ابو الولید عتبہ نے جلدی سے نبی کریم علیہ السلام کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اے محمد اللہ کا واسطہ آگے نہ پڑھنا، اگر آگے پڑھو گے تو سارے مکہ کے کافروں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہتے آگے نہ پڑھنا۔ ابھی سرکار نے شروع سے لے کر یہاں تک پڑھا تھا، جب یہ پڑھا نا کہ ڈراتا ہوں اس کڑک والے عذاب سے جس طرح کا عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا، تو فوراً کہتے اللہ کا واسطہ آگے نہ پڑھنا۔ اب اس کا رنگ پھیکا ہو گیا، کانپنے لگا، پسینے آ گئے، تو سرکار کی منت سماجت کر کے کہتے آپ ان پر عذاب آنے کی دعا نہ کر دینا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نہ عرض کرنا کہ یا اللہ مکہ والوں کا بیڑا غرق کر، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچے گا، آپ کی ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اٹھا منت ترلے کر کے واپس گیا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی ابھی میٹنگ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، جب آتے ہوئے دیکھا نا عتبہ کو تو کہنے لگے اوے اس کے چال ڈھال ہی بتا رہی ہے، لگتا ہے اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے، اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا، اس کی اپنی چال ڈھال بتا رہی ہے، گیا تو شیروں کی طرح تھا اور اس کا آنا تو دیکھو نا، لگتا ہے اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ تو ابو الولید عتبہ نے آ کر ابو جہل سے کہا اوے سن لو مجھ پر کسی جادو وادو کا اثر نہیں ہوا، لیکن ایک بات یاد رکھو میں وہ کلام سن کے آیا ہوں جس کو تم تو جادوگر اور شاعری اور کاہن کا کلام کہتے ہو، لیکن اللہ کی قسم نہ وہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، مجھے تو وہ کائنات کو بنانے والے رب کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگا تم بے شک مانو یا نہ مانو عن قریب اس کلام کا شہرہ آفاق کے اندر ہو جائے گا، یعنی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف اس کلام کا بولو صحیح چرچا ہو جائے گا، شہرہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے لو جی ہو گیا اس پر جادو۔ دیکھا نا پہلے کیا کہتا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ابو جہل یہ جادو شادو کچھ نہیں ہے، یہ کلام ہے اس شان کا، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کا کلام کوئی بنا سکتا ہے یہ نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے۔ تو اس نے کہا مکہ والوں سن لو، آج کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مرضی پر چھوڑ دو، جو وہ کام کرتے ہیں ان کو کرنے دو، رکاوٹ نہ ڈالو۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر تم نے ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی تو سن لو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا جو اللہ نے پچھلی قوموں پر اتارا تھا۔ توجہ ہے؟ اب یہ دیکھیں ابو الولید عتبہ کافر ہے، مسلمان ہے نہیں ہے، لیکن بتاؤ یہاں سے سرکار کی سچائی کو وہ مانا کہ نہیں مانا؟ مان گیا، لیکن یہاں کی سچائی تب مانی جاتی ہے جب یہاں سے ظاہر بھی ہو۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا،
یہ ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید جتنے کافر تھے نا، جب آپس میں تنہا بیٹھتے تھے تو کہتے تھے اوے اللہ کی قسم، ہم نہیں کہتے کہ محمد جھوٹے ہیں، ہمیں تو بس اس بات سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں رب ایک ہے، بت رب نہیں ہے، ہمیں اختلاف اس بات سے ہے، ہم ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے، تو کمرے میں بیٹھ کے مان جاتے تھے۔ تو خیر یہ اندازہ لگائیں نبی کریم علیہ السلام دنیا کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ ابو الولید عتبہ نے رشتے کی آفر کی، سرکار نے قبول کی نہیں۔ پیسے کی آفر کی، سرکار نے قبول کی نہیں۔ اس نے حکومت دینے کا یہ آفر بھی کی کہ آپ کو ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، لیکن آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھانا چھوڑ دیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا اس کی یہ آفر قبول کی؟ بولو نہیں، بلکہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی لا کر رکھ دو، یہ دنیا کی چیزیں تو چھوٹی چیزیں ہیں نا، میں سب کچھ لے کر بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے سے پیچھے ہٹ سکتا نہیں۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کا یہ مزاج ہے کہ سرکار دنیا کو پسند بولیں نہیں کرتے۔ تو اب آؤ ذرا واپس، سرکار کی بیویوں کا مطالبہ کیا تھا؟ ہمارا خرچہ بڑھا دیں، ہمارا راشن بڑھا دیں، لیکن سرکار کا مزاج کیا ہے کہ سرکار دنیا کو اپنے پاس رکھتے نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزاج سے سرکار کی بیویوں کا یہ مطالبہ جوڑ نہیں کرتا تھا، مطالبہ جائز تھا لیکن سرکار کے مزاج کے ساتھ موافقت نہیں تھی۔ اب یہ میں بات کر رہا ہوں، اب آپ لوگوں نے پچھلی بات سنی نہیں، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، بھئی پیچھے ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل تھی جو میں بیان کر کے آیا ہوں۔ تو بہرحال تقریر ختم، گفتگو ختم۔ پچھلے جمعے جب جماعت جلدی ہوئی تو مجھ سے دو چار نمازیوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ خطبے کے ٹائم سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں جی بالکل نہیں پڑھ سکتے جی، خطبہ دو فرضوں کے قائم مقام ہے، سننا واجب ہے، اور یہ دوسری اذان خطبے کا حصہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو اس اذان کے دوران بھی سنتیں نہیں پڑھ سکتے، نیت نہیں کر سکتے۔ آپ آئیں، اذان سنیں، بیٹھ جائیں، خطبہ سنیں، جمعہ پڑھیں، بعد میں آپ جو آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں وہ پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کب پڑھیں؟ تو سن لیں، بعد میں پڑھیں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اول تو کوشش کریں بھئی آپ لوگ جلدی آ جائے کرو نا، تاکہ آپ سنتیں پہلے پڑھ سکو۔ یہ دیکھو نا، آپ لوگوں نے زور دے دے کر مجھ سے تو اپنا آرڈر منوا لیا نا کہ 20 منٹ پہ تقریر بند کر دینی، خبردار اگر آگے 1 منٹ بھی بولے تو آپ نے تو اپنا آرڈر منوا لیا نا، تو آپ بھی تو رب کا آرڈر مان لو نا۔ بندہ بندے سے آرڈر منوانے میں تو بڑی پاور دکھاتا ہے، تو رب کا بھی آرڈر مانو نا یار۔ رب کا آرڈر کیا ہے؟ 28واں پارہ ہے، سورہ جمعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ او ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں ندا کی جائے نماز کے لیے تو کیا کرو؟ فاسعوا، دوڑ پڑو، جلدی کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کیا کرو؟ جلدی کرو۔ وازار البیع، اور اپنی بے خرید و فروخت، دکان، ہوٹل، کاروبار، سارا کچھ ٹھپ دو، سب کچھ بند کر دو۔ جب رب کا بلاوا آ جائے تو اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے ذکر کے لیے کیا کرو؟ بولو صحیح۔ اب میں آپ کے آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے تقریر ختم کر رہا ہوں، اب آپ رب کے آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے آئندہ پہلی اذان سن کر اپنی دکان، اپنا ہوٹل، اپنا کاروبار سب کچھ بند کر کے فوراً مسجد کا رخ کیجیے گا، تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ بھی آ سکے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔